اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ملا جولا کا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ اپنے گزشتہ درس میں ہم نے ملا محمد علی جولائے دیسفولی کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیے۔ خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ ملا محمد علی جولا ایک نہایت ہی متدین انسان تھے، نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، نماز کو اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے، کھانے پینے کے مسائل میں حلال و حرام کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت احتیاط برتتے تھے، باہر کی غذاؤں کو اور خوراک کو استعمال نہیں کرتے تھے، خود گندم لے کر آتے تھے، خود اسے پیستے تھے، آٹا گوندتے تھے، خود روٹی تیار کرتے تھے اور اسے دہی کے ساتھ تناول کرتے تھے، باہر کی غذاؤں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ایک ایسا انسان جو نہایت ہی تدین کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، یقینی بات ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان کی عنایات خاصہ اور ان کی توجہ ایسے شخص کے اوپر ضرور ہوتی ہے۔ اور پھر گزشتہ گفتگو میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ وہ سپاہی حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکر میں اور ان کی فوج کا ایک بندہ تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو ملا محمد علی جولائے دیسفولی نے چونکہ اس سپاہی کی خدمت کی تھی، لہٰذا ملا محمد علی جولا کو حضرت صاحب العصر والزمان نے اسی سپاہی کا منصب عطا کیا، اور وہ مقام عرفانی اور مقام معنوی تھا۔ گزشتہ درس کے اختتام پر یہ مطلب بھی بیان ہوا کہ عرفان نظری میں ایک طالب علم کو استاد کی خدمت میں جانا ہوتا ہے اور وہاں جا کر نظری اور علمی، فلسفی، عقلی معلومات کو سیکھنا ہوتا ہے، جبکہ عرفان عملی میں انسان جب خود کے اندر صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو استاد ایسے شخص کی رہنمائی کرتا ہے اور خود خداوند متعال پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کے لیے مربی کا کردار ادا کرے۔ جیسے دیکھیں کہ یہ ملا محمد علی جولا جو نہایت ہی متدین، پرہیزگار، متقی شخص تھے، جب وہ سپاہی اس محمد علی جولائے دیسفولی کے پاس آتا ہے اور ان کے تقوی اور تدین کی وجہ سے ان کے پاس آتا ہے اور ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ میرے لیے روٹی کا اہتمام کریں، تو اس سپاہی جو سرباز امام زمان تھا اس کے لیے روٹی پکانے کے صلے میں اور نتیجے میں ملا محمد علی جولائے دیسفولی کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سپاہی بننے کا اعزاز نصیب ہوا، اور عرض ہوا کہ شاید یہ وہی ملا محمد علی جولائے دیسفولی ہوں کہ جنہوں نے آیت اللہ سید علی ششتری موسوی کی رہنمائی کی اور انہیں اس قضاوت کے منصب سے نجات دلائی اور انہیں نجف اشرف بھیجا۔ اور جب ملا محمد علی جولائے دیسفولی کا انتقال قریب ہوا تو وہ نجف اشرف گیا اور وہاں جا کر آیت اللہ سید علی موسوی ششتری کو وظائف دیے، اور اس کے بعد کہا کہ میرا کل جو ہے وہ دیسفول میں انتقال ہو جائے گا۔ تو اس بات سے اس چیز کی طرف بھی اندازہ اور تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اس سپاہی کے انتقال کے بعد اس سپاہی کا منصب ملا محمد علی جولائے دیسفولی کو عطا ہوا، شاید ملا محمد علی جولائے دیسفولی کے انتقال کے بعد وہی منصب آیت اللہ سید علی ششتری موسوی کو عطا ہوا ہو، اور ان کے بعد ملا حسین قلی حمدانی کو، اور ملا حسین قلی حمدانی کے بعد سید احمد کربلائی کو، اور ان کے بعد سید علی آغا قاضی طباطبائی کو، اور پھر یہ سلسلہ ان کے شاگردوں تک منتقل ہوا ہو۔ یہ ایک احتمال اس داستان سے ملتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تیسرے دیسفولی جولا کا تعارف کروائیں گے، اور اس شخصیت کا تعارف آپ کی خدمت میں جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ محدث عظیم الشان مرزا حسین نوری ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب دارالسلام میں اس جولائے دیسفولی سے متعلق ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ سلسلہ سند بھی ہے اس واقعے کا،
اور سلسلہ سند جو خود مرزا محدث حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مورد اعتماد سلسلہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ سید محمد موسوی رضوی نجفی جو المعروف ہیں ہندی کے عنوان سے، یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں ایک شخص سے کہ جو شخص ہے سید محمد دزفولی قاضی۔ یہ شخص مرحوم شیخ محمد حسن نجفی جو صاحب جواہر ہیں ان کا بھی شاگرد ہے، اور ان کے بعد شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں بھی شامل ہوا۔ یہ شخص ان دو فقہا کا شاگرد بھی ہے اور ثقہ اور مستند شخص ہے۔ شروع میں اس کی زندگی میں انحراف اور پیچیدگیاں رہی ہیں، لیکن بعد میں جب اس نے توبہ کی اور استغفار کی تو اس کے بعد یہ شخص مستند ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی آبیدی جو ہے وہ سید محمد موسوی رضوی نجفی المعروف ہندی کے سامنے بیان کی ہے۔ تو محدث نوری اس واقعے کو سید محمد موسوی رضوی نجفی المعروف ہندی سے اپنی کتاب دارالسلام کے اندر نقل کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ سید بزرگوار ہندی اس واقعے کو سید محمد دزفولی سے نقل کرتے ہیں۔ یہ سید محمد دزفولی اپنے علاقے دزفول میں مشہور ہو جاتا ہے، وہاں قضاوت کا کام کرتا ہے، شرعی حدود کو جاری کرتا ہے، لوگوں کے اوپر سزا و جزا کے نظام کو نافذ کرتا ہے، زبردستی لوگوں کے اموال میں سے خمس اور وجوہات شرعیہ کی رقم کو وصول کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ وہ کام جو انجام دے رہا ہے اس کے لیے یا تو یہ شخص خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کا وکیل ہونا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن نہ تو یہ مجتہد تھا اور نہ ہی کسی مجتہد کا وکیل تھا، لیکن آیت اللہ محمد حسن نجفی ان کا شاگرد تھا، لہٰذا اس نے جعلی طریقے سے آیت اللہ محمد حسن نجفی سے کوئی اجازت لکھوا رکھی تھی، جس کا آیت اللہ کو خود کو علم نہیں تھا۔ کیسے لکھوائی یہ ماجرا اس چیز کی طرف اشارہ نہیں ہوا، لہٰذا آیت اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ دزفولی سید اس شہر دزفول میں قضاوت کا منصب سنبھالے بیٹھا ہے، وہاں لوگوں کے اوپر حدود شرعیہ کو اجرا کر رہا ہے اور وجوہات شرعیہ کو وہاں وصول کر رہا ہے۔ آیت اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن یہ ان کاموں کو وہاں انجام دے رہا تھا۔ ظاہر ہے مرجع تقلید کو دھوکہ دینا اور اس کی اجازت کے بغیر ان کاموں میں تصرف کرنا کہ جو کام یا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف انجام دے سکتے ہوں یا ان کے جگہ اور ان کی نمائندگی میں ان کا نمائندہ عام مرجع تقلید ان کاموں کو انجام دے سکتا ہو، ان کاموں میں انسان خود اگر داخل ہو جائے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ لہٰذا یہ دزفولی سید اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دزفولی سید کہتا ہے کہ ایک روز میں شہر کی ایک ویران مسجد میں، جہاں لوگ نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، میں وہاں نماز کی ادائیگی کے لیے اور مسجد کے احترام کو دوبالا کرنے کے لیے، اس کی تجلیل کرنے کے لیے اس مسجد میں جاتا ہوں، اور جیسے ہی میں اس مسجد میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس مسجد میں مجھ سے پہلے دزفول کا ایک جولاہا موجود ہے۔ وہ جولاہا مجھے دیکھتا ہے اور مجھے دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، تم نے دھوکے سے مرجع تقلید کی اجازت حاصل کی ہے، تم فتویٰ دیتے ہو جبکہ فتویٰ دینے کے تم اہل نہیں ہو، تم لوگوں سے زبردستی حدود شرعیہ ان پر جاری کرتے ہو اور وجوہات شرعیہ کو ان کے اموال سے حاصل کرتے ہو جبکہ تمہیں اس بات کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ تم جہنم کے 70ویں طبقے میں موجود ہوگے، اور جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور تم جہنم کے 70ویں طبقے کے اندر موجود ہوگے۔ یہ سید دزفولی اس مرد جولا کی بات سن کر نہایت تعجب کرتا ہے کہ یہ بات تو صرف مجھے معلوم تھی کہ میں نے مرجع تقلید سے جعلی طور پر دھوکے سے اجازت لے رکھی ہے، اور مجھے منصب اجتہاد بھی نہیں ہے اور مرجع کی اجازت بھی نہیں ہے، اور میں وہ کام کر رہا ہوں کہ جن کاموں کی مجھے شرعی طور پر انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات کیسے اس راز سے نقاب کشائی کر رہا ہے جس راز کا کسی کو علم نہیں ہے میرے سوا۔
پھر اس مرد جولا نے میرے ایسے اسرار سے پردہ اٹھایا کہ جن اسرار کو صرف میں جانتا تھا اور میرا رب جانتا تھا۔ بعض ایسی نیات تھیں جو صرف میری نیتوں میں تھیں اور کوئی ان سے باخبر نہیں تھا خدا کے علاوہ۔ اس مرد جولا نے ان تمام اسرار سے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھانے کے بعد مجھے کہا کہ تم جہنم کے 70ویں طبقے میں موجود ہو۔ اب اس مرد جولا کی ان باتوں سے مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ ایسے افراد سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اسرار الہی سے باخبر ہیں۔ لہٰذا یہ مرد جولا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رجال الغیب، یعنی وہ افراد جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے خبریں لیتے ہیں، ان افراد میں سے ایک فرد میرا دوست ہے، اور وہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خادم ہیں، اور ان کی تعداد 40 ہے، اور ان کا رئیس خود قطب عالم امکان ہے۔ مجھے اس شخص سے یہ باتیں ساری معلوم ہوئی ہیں۔ اب یہاں میں ایک تذکر آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ بعض عرفانی کتابوں میں کچھ اصطلاحات ذکر ہوئی ہیں کہ وہ افراد جو سیر و سلوک کرتے ہیں اور سیر و سلوک کرنے کے بعد وہ کچھ مقامات پر پہنچتے ہیں، ان مقامات میں سے ایک مقام قطب ہے۔ مقام قطب جیسے آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں کہ امیر المومنین نے خود کو قطب قرار دیا ہے اس خطبہ شکشکیہ میں، اور اس قطب یعنی محور ہونا، جیسے ایک خیمہ لگایا جائے اور خیمے کے وسط میں ایک ستون ہوتا ہے، جس ستون کے اوپر وہ پورا خیمہ استوار اور قائم ہوتا ہے، اس ستون کو یا اس لکڑی کو یا اس بانس کو جو وسط میں اور سینٹر میں موجود ہے، جس کے اوپر اس خیمے کا قیام ہے، اسے قطب کہا جاتا ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی خود کو چکی کے اس میخ اور اس قطب کی حیثیت قرار دیا کہ اگر اس قطب کو نکال دیا جائے تو چکی نہیں باقی رہے گی، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ افراد جو سیر و سلوک میں بلند مقام پر پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک مقام قطب ہے۔ اس کے بعد اوتاد کا مقام آتا ہے، یعنی خیمہ جو نصب کیا جاتا ہے تو اس کو استوار رکھنے کے لیے رسیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس اس خیمے کے لیے حد اقل 4 رسیاں ہوں گی جنہیں اوتاد کہا جاتا ہے، یعنی 4 ایسے افراد کہ جن افراد کی بدولت قطب اور افراد کا آپس میں رابطہ برقرار ہو۔ یہ حد اقل 4 ہوں گے اور 4 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس اوتاد کے بعد جو مقام آتا ہے وہ ابدال کا ہے کہ جن کی تعداد 40 بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نجبا، صلحاء اور اس قسم کے افراد عرفانی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کہ کیا یہ عناوین درست ہیں یا درست نہیں ہیں، اس میں بحث کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ موضوع بحث نہیں کہ ہم ان عناوین پر ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں۔ البتہ یہ عناوین مسلمہ ایسے عناوین نہیں ہیں کہ جن میں جگہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اوتاد اور ابدال کی تعریف تبدیل کر دی جائے، یعنی اوتاد کی جگہ ابدال لے لیں اور ابدال کی جگہ اوتاد لے لیں، یعنی وہ کردار جو اوتاد ادا کر رہے ہیں وہ ابدال ادا کریں اور وہ کردار جو ابدال ادا کر رہے ہیں وہ اوتاد ادا کریں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ اعتباری چیزیں ہیں، ذوقی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حتماً ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جب عرفانی کتابوں کو بیان کیا جائے، پڑھا جائے، تو ان میں ان مسائل کی جو تفصیل ہوگی وہاں اس وقت ان باتوں کو دیکھا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ذوقی باتیں ہیں، ان کا روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ذوقی ہی ہیں، بلکہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی لسان مبارک میں یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت سید الاوصیاء نے وہاں خود کو قطب قرار دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی امالی کے صفحہ نمبر 31 پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے یہ مطلب نقل کرتے ہیں کہ الابدال من اہل الشام، کہ ابدال جو ہیں وہ شام سے تعلق رکھتے ہیں، والنجباء من اہل الکوفہ، اور وہ افراد جو نجبا ہیں وہ کوفے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ امیر المومنین کے
لسان مبارک میں خود ابدال اور نجبہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح المتحجد و صلاح المتعبد کے اندر جہاں وہ عمل داؤد اور دعائے داؤد کو بیان کر رہے ہیں، وہاں اس دعا کے اندر یہ کلمہ موجود ہے، اللہم صل علی الابدال والاوتاد والسیاح والعباد والمخلصین والزہاد واہل الجد والاجتہاد۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عناوین لسان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں اور ادعیہ میں استعمال ہوئے ہیں، پس ان کا کوئی کردار ان الفاظ سے متعلق موجود ہے، لیکن جب ان مسائل پہ گفتگو ہو تو وہاں ان مسائل پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے۔ پس سید دزفولی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس دزفولی جولاہے کی بات سنی تو میرے اندر انقلاب برپا ہوا، میں اس جولاہے سے جدا ہوتا ہوں، اور وہیں ایک امامزادہ موجود ہے، میں اس امامزادے کے پاس جاتا ہوں اور وہاں اس کے مزار پہ گریہ وزاری کرتا ہوں، توسل کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اس امامزادے کو میں شفیع قرار دیتا ہوں کہ آپ حضرت صاحب العصر والزمان کی حضور میری شفاعت کریں تاکہ امام زمان میرے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ اب نہایت گریہ وزاری کرنے کے بعد، توبہ استغفار کرنے کے بعد میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اور اگلے روز دوبارہ میں اسی مسجد میں جاتا ہوں کہ شاید مجھے وہ جولاہا دوبارہ مل جائے۔ میں اس مسجد میں جاتا ہوں تو وہ جولاہا وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ جولاہا مجھے دیکھ کر مجھے مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کل امامزادے کے پاس گئے تھے۔ یعنی یہ بات میری اور خدا کے درمیان تھی، کسی کو علم نہیں تھا کہ میں امامزادے کے پاس گیا ہوں، لیکن اس جولاہے کو کہاں سے خبر ہوئی؟ یقینی بات ہے کہ اسے رجال الغیب نے اس بات کی خبر دی۔ وہ جولاہا کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، کل امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں وہ امامزادے آئے تھے اور انہوں نے امام کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کی، بہت اصرار کیا، بہت تمنا کی کہ امام زمان تمہاری شفاعت کریں اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دیں، لیکن امام نے کوئی جواب عطا نہیں کیا، خاموش رہے۔ تو پھر میرے قطب نے ہمارے رابط سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تم تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تم واقعاً توبہ کے متمنی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اب تک جو تم رقم وصول کر چکے ہو وہ رقم واپس لوٹا دو، جس سے بھی وصول کیا ہے، جس شخص پر بھی تم نے حد جاری کی ہے تم اس سے حلالیت طلب کرو، اور اگر وہ تمہیں حلال نہیں کرتا، تمہیں معاف نہیں کرتا، تو تم خود کو اس کے سامنے پیش کر دو تاکہ وہ تمہارے اوپر قصاص کرے، اور جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تمہاری بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ سید دزفولی کہتا ہے کہ میں اس جولاہے کی بات سن کر واپس چلا جاتا ہوں اور ان تمام افراد کے نام خط تحریر کرتا ہوں اور خط میں تفصیل درج کرتا ہوں کہ ماجرا ہوا کیا ہے، میں نے استغفار کر لی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میرے پاس جو رقم موجود ہے وہ آپ لوگ مجھ سے وصول کر لیں، اور جو رقم میرے ذمے ہے میں نے ادا کرنی ہے اس کی مجھے مہلت دی جائے، میں آپ کو وہ رقم واپس کر دوں گا، اور جس کے اوپر میں نے حد جاری کی ہے وہ آئے اور آ کر یا تو مجھے معاف کر دے یا مجھ پہ قصاص لے لے۔ اب جیسے ہی یہ خطوط ان افراد تک پہنچتے ہیں اور انہیں میری صورتحال کا علم ہوتا ہے تو وہ سب گریہ وزاری کرتے ہیں اور مجھے معاف کر دیتے ہیں اور معافی نامے کا خط میرے نام تحریر کرتے ہیں۔ جب وہ خط آ جاتے ہیں اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام افراد نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر میں باقاعدہ نجف اشرف عراق آ جاتا ہوں۔ اب یہی سید دزفولی اس جولاہے سے مزید کچھ واقعات بھی وہاں نقل کرتے ہیں جسے مرحوم محدث نوری نے وہاں اپنی کتاب دارالسلام میں درج کیا ہے۔ اس کے بعد محدث نوری وہاں اس سید محمد موسوی رضوی ہندی سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں جو اسی مرد جولاہے سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ نقل کرتے ہیں سید موسوی کہ میں اور میرا بھائی سید علی ہم اسی دزفولی سید کے پاس نجف اشرف میں جاتے ہیں اور اس سید سے کہتے ہیں کہ یہاں نجف میں
ایک سید ہے جس کا نام ہے سید محسن خضرمی۔ یہ شخص بہت سی اس کے متعلق واقعات حکایات یہاں پر مشہور ہیں، اور یہ شخص مدعی ہے کہ اس کا رابطہ بھی کسی ایسے رجال الغیب شخص سے ہے۔ اب آپ ہمیں یہ معلوم کر کے بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ لہٰذا آپ اپنے اسی جولاہے دوست کو جو دزفول میں ہے اس کے نام خط لکھیں کہ وہ اپنے رابط سے معلوم کرے کہ آیا واقعاً یہ سید محسن خضرمی کی بات درست ہے یا نہیں۔ سید دزفولی خط تحریر کرتا ہے اسی جولاہے کے نام جو دزفول سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے رابط سے معلوم کرے کہ یہ سید محسن خضرمی کا دعویٰ درست ہے یا نہیں۔ خط پہنچتا ہے اور اس کا جواب آتا ہے کہ سید محسن خضرمی کا دعویٰ درست ہے، اس کا کسی سے رابطہ ہے لیکن اس کا بہت بلند مقام نہیں ہے، رابطہ ضرور ہے۔ اب یہ سید محمد موسوی رضوی ہندی کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہم سید محسن خضرمی کا امتحان لیں۔ کیسے امتحان لیا جائے؟ کہتے ہیں ہم نے عربی میں کچھ الفاظ کو ادھر ادھر سے جمع کیا، جوڑا اور ایک خط میں تحریر کر کے اس سید خضرمی کے پاس بھیج دیا بعنوان حدیث کہ یہ کلام معصوم ہے۔ اب دیکھیں کہ آیا واقعاً اس سید خضرمی کو علم ہوتا ہے کہ یہ کلام معصوم ہے یا نہیں۔ اگر تو واقعاً اس کا دعویٰ درست ہے تو یہ اپنے رابط سے معلوم کر کے اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے۔ جب یہ رکا اس تک پہنچتا ہے تو کچھ دن کے بعد وہ جواب دیتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایسے ہی فضولیات کسی نے جمع کر کے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ واقعہ بھی محدث نوری دارالسلام میں درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد محدث نوری یہاں اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ 1280 ہجری قمری میں نے پہلی دفعہ حج بیت اللہ کو کیا، اور جب میں نے حج بیت اللہ کیا تو اس وقت ہمارے ساتھ کاروان میں یہی سید محسن خضرمی موجود تھے جو ایک نہایتی پرہیزگار متقی صالح عالم دین ہے، اور اس سفر میں ہمارے ساتھ سلطان ناصر الدین شاہ قاجار بھی تھے، اور اس سفر میں ایک نہایتی مخیر نیک آدمی جن کا نام حسین خان ہے اور جو شہاب الملک کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں، یہ بھی اس کاروان میں موجود تھے۔ اور در حقیقت اسی حسین خان نے شیخنا الاعظم انصاری سے تقاضا کیا تھا کہ وہ اس سفر میں کسی ایسے روحانی عالم کو ان کے ہمراہ کریں جو ان کے ساتھ اس سفر میں موجود ہو، انہیں شرعی مسائل کی تعلیم دے اور توضیح دے تاکہ یہ اپنے واجب حج کو انجام دے سکیں، اور شیخ نے ان کے ساتھ اسی سید کو روانہ کیا ہے۔ تو پس محدث نوری کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سید خضرمی جو ہیں یہ شیخنا الاعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی معتمد تھے۔ پس اس تمام واقعے سے جسے دارالسلام میں محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس واقعے کے ذکر سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اب تک ہم نے آپ کے سامنے 3 مختلف منابع سے 3 عدد جولاہوں کا ذکر کیا، اور تینوں اہل دزفول ہیں، یعنی مرد جولاہا ملا قلی جولا جو آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے ہم نے نقل کیا، تاریخ عرفاء ایران متأخر وہاں اس کتاب سے بھی ہم نے جو ہے وہ ملا قلی جولا کا ذکر کیا۔ آیت اللہ علی قاضی نے مرد جولا کا ذکر کیا، آج کی کتاب میں بھی اور آج کی داستان میں جو محدث نوری سے ذکر ہوئی ہے اس میں بھی مرد جولا کا ذکر ہے۔ اور کل جو واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اس سے سید محمد علی جولائے دزفولی کا واقعہ ذکر ہوا۔ بس اس طرح سے 3 جولاہے ہم نے اپنی گفتگو میں بیان کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تینوں جولاہے ایک ہی شخص کا نام ہے، مختلف ناموں سے کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے، یا 3 مختلف افراد ہیں؟ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا کہ یہ بات مسلم ہے کہ یہ تینوں ایک ہی زمانے میں موجود تھے۔ یہ بھی بات واضح ہے کہ تینوں دزفول سے تعلق رکھتے تھے، اور تیسرا مطلب جو واضح ہے کہ تینوں سیر و سلوک، عرفان اور تہذیب نفس اور معنویات سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہ تینوں ایک ہیں یا 3 مختلف افراد ہیں، اس سوال کا جواب ہم آپ کی خدمت میں اپنی آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال
تمام صالح علماء کے درجات کو بلند کرے اور ان کی جانب سے نقل شدہ نورانی معارف کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔